Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آسان عربی گرامر میں درس نمبر 8 میں اسماء کی اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسماء کی اقسام کتنی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب اسماء اور نمبر 2 مبنی اسماء۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معرب اسماء کے نیچے 98% ہے، 98%، تو اس کا مطلب ہے کہ 98% الفاظ جو عربی زبان کے اندر ہیں وہ معرب اسماء ہیں، اور صرف 2% مبنی اسماء پر مشتمل ہیں۔ معرب اسماء آگے فردر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جی 2 قسموں میں۔ ان کو ہم نمبر 1 ہے منصرف اسماء اور نمبر 2 غیر منصرف اسماء۔ منصرف اسماء جو ہیں وہ 85% ہیں اور غیر منصرف اسماء 13% ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ نام تھوڑے آپ کے لیے نئے بھی ہوں گے اور مشکل بھی ہوں گے، لیکن یہ الفاظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ جب ہم اگلی سلائیڈ پہ جا کے ان الفاظ کو دیکھیں گے تو آپ ان کو بہت آسانی سے پہچان لیں گے، اور ہیں بھی یہ بہت آسان، لیکن ان کے نام یعنی کہ یہ معرب اسماء، منصرف اسماء، غیر منصرف اسماء، مبنی، یہ تھوڑے مشکل ہیں، آپ کے لیے نئے ہیں، لیکن کیونکہ آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے علم میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے اب دوسری سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ منصرف اسماء، غیر منصرف اسماء اور مبنی اسماء کو۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک چارٹ نظر آ رہا ہے جس میں پہلی لائن میں منصرف اسماء ہیں جی۔ اگر آپ اس کے آخری حرف کا کلر کمبینیشن کو غور سے دیکھیں تو اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین آ رہی ہے، ریڈ کلر کے اندر تنوین آ رہی ہے۔ تو منصرف اسماء کی پہچان ہی یہ ہے کہ ان کے آخری حرف کے اوپر تنوین آتی ہے، یعنی کہ 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر آتی ہیں، اور یہ جب بھی اعرابی حالت میں تبدیل ہوتے ہیں تو تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی کہ حالت رفع میں کتابن، حالت نصب میں کتابن اور حالت جر میں کتابن۔ تو یہ اس کی پہچان تھی جی۔ غیر منصرف اسماء کو آپ دیکھتے ہیں جی۔ غیر منصرف اسماء کے آخری حروف کو اگر آپ دیکھیے تو ان کے اوپر تنوین نہیں آ رہی، تو سب سے بڑی پہچان ہی ان کی یہ ہے کہ ان کے آخری حرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، ان کے اوپر سنگل حرکت آتی ہے، جیسے آپ کے سامنے زینبو لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اس کے اندر اعرابی تبدیلی ہوتی ہے تو نصب اور جر میں یہ ایک جیسے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں زینبا اور حالت جر میں بھی زینبا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ حالت نصب میں آپ نوٹ کریں گے کہ زینبا جہاں پر با کے اوپر زبر ہے، آگے الف کا اضافہ نہیں ہے، تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ الف کا اضافہ ہوتا ہی تب ہے جب پہلے 2 زبر کی تنوین ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔
غیر منصرف اسماء حالت جر میں صرف 2 سچویشنز میں زیر کو قبول کرتے ہیں. یہ ذرا ایڈوانس لیول کی چیز ہے جی. انشاءاللہ جب ہم اس لیول پر پہنچیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اگر آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں تو ان کو یہاں پر نوٹس لکھ لیں. انشاءاللہ جب اس پوزیشن پہ پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. مبنی اسماء بہت ہی آسان ہے جی. یہ ہمیشہ تقریباً تمام اعرابی حالتوں میں ایک جیسے رہتی ہیں، جیسے ہاذا ہاذا ہاذا، ذالکا ذالکا ذالکا. تو ان کے اندر اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حالت رفع، نصب اور جر میں یہ ایک جیسے رہتے ہیں. اسی طرح 2 انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ الفاظ بھی مبنی ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم آگے مطالعہ کرتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کون سے اسم ہیں، اور میرے خیال سے تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے کہ 2 تنوین سنگل حرکت کے ساتھ آپ کو آسانی سے پہچان ہو جائے گی. اگلی سکرین پہ تھوڑا سا میں آپ کو غیر منصرف اسماء کے بارے میں بتاتا ہوں. تو اگلی سکرین پہ چلتے ہیں. اس کے اندر غیر منصرف اسماء کو اس کی پہچان کے لیے جو ہے تھوڑا سا ایک چارٹ بنایا ہے میں نے، اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت ہیلپ فل ہو. میں اس چارٹ کو شروع کرنے سے پہلے جی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہمارے بزرگان دین کو، جنہوں نے بڑی ہی عرق ریزی کی، قرآن مجید کا، احادیث کا مطالعہ کیا اور کچھ گروپنگ کی انہوں نے ان گروپنگ سے ہمیں بتایا کہ غیر منصرف اسماء کی کیا کیا کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلی کیٹیگری ہے جی انبیاء کے اکثر نام. قرآن حکیم کے اندر جو انبیاء کے نام آئے ہیں، اکثر نام وہ غیر منصرف ہیں جی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم، ابراہیم، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کے نام ہیں. لیکن یہاں پر استثناء ہے جی، ایکسیپشنل کیس ہے ان 6 انبیاء کے لیے جو آگے میں نے پرپل کلر میں دیے ہیں: نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تمام انبیاء جو پہلے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوں. یہ جو 6 انبیاء ہیں یہ منصرف ہیں جی. اور جو آدم و ابراہیم اور ادر جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں. لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو پہچان وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سنگل حرکت. آپ اگر آدم کے اوپر بھی دیکھیں تو میم آخری حرف ہے، اس کے اوپر پیش آ رہی ہے. ابراہیم کا بھی آخری حرف اگر آپ دیکھیے تو اس کے اوپر بھی پیش آ رہی ہے. اگلی کیٹیگری ہے جی عربی مونس نام: خدیجہ تو، عائشہ تو، حفصہ تو، فاطمہ تو، زینب. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر بھی آخری حرف کے اوپر سنگل حرکت آ رہی ہے. تیسری کیٹیگری ہے جی مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں، جیسے اسامہ، طلحہ، حذیفہ، معاویہ، حمزہ. ان کے بھی اگر آپ آخری حروف کے اوپر غور سے دیکھیں تو ان کے اوپر بھی سنگل حرکت ہی آ رہی ہے. اس کے علاوہ جی مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہوں، جیسے عثمان، عدنان، سلمان. اور سلمان تو انبیاء کے نام میں سے بھی ہے جی، سلیمان علیہ السلام. لیکن بات پھر وہیں پر بار بار رپیٹ ہو کے اسی جگہ پہ آتی ہے کہ آسان پہچان وہی ہے کہ آخری حرف کے اوپر سنگل حرکت ہے. اگلی کیٹیگری ہے جی فرشتوں کے نام: جبریلو، میکالو، ہاروتو، ماروتو. اس کے علاوہ شہروں اور ملکوں کے اکثر نام: مکہ تو، پاکستانو، مصرو، بابلو، لاہورو. اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اسماء ہیں جیسے فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم. تو یہ سب کے سب غیر منصرف اسماء تھے جی. مجھے امید ہے کہ آج کا درس آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وسعت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ میں جملے بنانے کا آغاز کریں گے اللہ پاک کی توفیق سے. میری اللہ پاک سے دعا ہے جی کہ جس سلسلے کو ہم لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.